پروگرام اوپن فورم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ یاسمین، اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ اوپن فورم میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی مینجمنٹ سے شخصیات کو اپنے پروگرام میں بلائیں اور ان سے جو بھی آپ کی کیوریز ہیں، چاہے وہ ایڈمیشن کے حوالے سے ہیں، ایگزامینیشنز کے حوالے سے ہیں، کتابوں کے حوالے سے ہیں، اس حوالے سے ہم ان سے سوالات کریں۔ آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈائریکٹر ایڈمیشن ضیاء الحسنین نقوی صاحب۔ سر ہم آپ کو ویلکم کہیں گے۔ بہت شکریہ۔ غالباً آپ کے ساتھ اس سے پہلے بھی ہماری 2 نشستیں تو ہو چکی ہیں، آج ہماری تیسری نشست ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم فوکس کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کو جو کتابوں کا ملنا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جن طالبہ کا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا ہے، کیا ان کو کتابوں کی ترسیل کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے؟ جی بالکل، ابھی ہم بات کریں گے سپرنگ 2021 کے ایڈمیشنز کی۔ تو 2 فیزز میں یہ ایڈمیشنز ہوئے تھے۔ پہلا فیز تھا میٹرک ایف اے پروگرامز کا اور فیس ٹو فیس پروگرامز۔ فیس ٹو فیس پروگرامز کا تو خیر کتابوں کا سلسلہ تھا نہیں، اور ان کی کلاسز بھی فیس ٹو فیس ہونی تھی ڈپارٹمنٹ کے تھرو، اپنے پروسیس میں شروع ہو گیا۔ اور جو میٹرک اور ایف اے کے اسٹوڈنٹس تھے ان کے داخلے جنوری اور فروری کے دوران ہوئے تھے، مارچ میں تقریباً جا کے مکمل ہوئے۔ تو ان کے ایڈمیشنز تمام مکمل ہو چکے ہوئے، اور ابھی ان کی جو کتابیں ہیں وہ بھی ہم جو ترسیل ہے اس کی مکمل کر چکے ہیں۔ تو ہوپ فلی میکسیمم اسٹوڈنٹس کو مل چکے ہوں گے۔ شاید پچھلے ہفتے میں جو کتابیں گئیں وہ بھی اس ہفتے تک انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس کو مل جائیں گی۔ اچھا، یہ بہت اہم پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ جب تک اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن کے بعد جب کتابیں مل جاتی ہیں پھر آپ کا ایک تعلیمی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اسٹوڈنٹس کو کتابیں وقت نہ ملیں تو اس کا کیا الٹرنیٹیو ہے ہمارے پاس؟ جی بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن آپ نے کیا۔ پچھلی نشستوں میں شاید ہم نے اس پہ بات کی ہو کہ جو ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کر رہی ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا، اسی سلسلے میں ہم نے جتنی بھی کتابیں ہیں ہماری میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک کی تمام اپنی ویب سائٹ پر پرووائڈ کر دی ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس کو جب ایڈمیشن کا کنفرمیشن کا ایس ایم ایس جاتا ہے تو اس وقت بھی اس میں ہم ان کو انفارم کر رہے ہیں کہ ہم کتابیں آپ کو جلدی بھیج رہے ہیں، لیکن مین وائل آپ ہماری ویب سائٹ کا وہ لنک ان کو ساتھ ایس ایم ایس کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس لنک پہ جا کے اپنی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پڑھائی شروع کر دیں۔ تو جن اسٹوڈنٹس کو کتابیں دیر سے ملتی ہیں یا نہیں بھی ملتی تو ان کے لیے ایک آلٹرنیٹ سلوشن موجود ہے کہ ہماری ویب سائٹ پر بکس کا ایک لنک موجود ہے، وہاں پہ جائیں گے، اپنے پروگرام کا سلیکٹ کریں گے کتابیں، اور جو بھی ان کورسز میں ان کا ایڈمیشن ہے اسی کورس کی کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھائی شروع کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ پروگرامز ہیں، ابھی آپ نے کہا کہ ایف اے اور میٹرک کے، کیا سب پروگرامز میں ہی کتابیں بھیجی جائیں گی یا کچھ الٹرنیٹیوز بھی موجود ہیں؟ جی بالکل، ابھی جو سیمسٹر ہے ہمارا سپرنگ 2021، اس میں ایک فیصلہ ہوا ایکڈیمک کونسل اور ایگزیکٹو کونسل کے تھرو کہ جو ہمارے بی ایڈ اور ماسٹرز پروگرامز ہیں اور ایم فل پی ایچ ڈی، اس میں ماسٹر پروگرامز میں ایم اے ایم ایس سی جتنے بھی پروگرامز ہیں ہمارے، ان کی کتابیں ہارڈ فارم میں نہیں بھیجی جائیں گی، پرنٹڈ فارم میں نہیں بھیجی جائیں گی۔ یہ صرف اویلیبل ہوں گی ویب سائٹ پر سافٹ فارم میں، اور ان پروگرامز کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اسٹڈی کریں گے، اور پھر ان کی اسائنمنٹس جس طریقے سے ہیں بنائیں گے، پڑھیں گے، اور اس کو کیونکہ یہ ہمارے بی ایڈ پروگرامز ہیں، ایم اے ایم ایس سی پروگرامز ہیں، ان کو ہم شفٹ کر چکے ہیں اپنے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے اوپر، ایل ایم ایس کے اوپر۔ تو وہاں پہ جن ٹیوٹرز کے ساتھ یہ انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹیوٹرز بھی ان کو اسٹڈی مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ورک شاپس بھی انہیں کی ایل ایم ایس کے تھرو ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ لیکچرز بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کمپلیٹلی یہ آن لائن سسٹم پہ ہی شفٹ ہو چکے ہیں ہمارے یہ پروگرامز بی ایڈ اور ایم اے ایم ایس سی، اس لیے پرنٹڈ بکس ان کو نہیں بھیجی جائیں گی کرنٹ سیمسٹر سے۔ اور اس کے علاوہ میٹرک، ایف اے اور بی اے، ابھی بی اے میں کچھ لوگ کنفیوز بھی کرتے ہیں کیونکہ ٹرمنالوجی پرانی یہ یوز ہو رہی تھی۔ ایچ ای سی نے بی اے 2 سالہ پروگرام تو بند کر دیے، لیکن اس کو ری نیم کیا ہوا ہے ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس، ایسوسیٹ ڈگری۔ تو اس میں کچھ کورسز ایڈ بھی کیے ہیں، چونکہ ایچ ای سی کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ 2 سالہ پرانا بی اے ختم، اس کی جگہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام لانچ کیا جائے، اور اس کے مخصوص کریڈٹ آرز ہیں، تو اس کے لیے ہم نے 2-4 کورس اس میں ایڈ بھی کیے ہیں، تو کریڈٹ آرز اس کے بڑھ گئے، اور اب یہ ایسوسیٹ ڈگری کہلاتی ہے۔
جس کو ہم پرانی ٹرمنالوجی میں BA ہی کہہ دیتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کی انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو. تو میٹرک FA اور BA یا ایسوسیٹ ڈگری ان کی کتابیں ہم نے بھجوانی ہیں. اور جو میں نے بتایا کہ میٹرک اور FA کی کتابیں جو فرسٹ فیز میں ایڈمیشنز ہوئے تھے جو جنوری میں ہوئے تھے وہ ہم بھجوا چکے ہیں, اور جن کی ایڈمیشنز مارچ میں 1 مارچ میں سیکنڈ فیز کے شروع ہوئے تھے ان کے ایڈمیشنز آلموسٹ کمپلیٹ ہیں. ریسنٹلی ہم نے B.Ed کے کمپلیٹ کر لیے. ان کو چونکہ کتابیں نہیں جانی, ان کو صرف ایڈمیشن کنفرمیشن کا SMS چلا گیا اور ساتھ لنک چلا گیا کہ آپ اپنی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیں. BA کی چونکہ بہت بڑی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی, تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ہیں پاکستان سے اسٹوڈنٹس جنہوں نے ایسوسیٹ ڈگری یا BA میں داخلہ لیا, تو ان میں سے کوئی 1.5-2 لاکھ کے درمیان ایڈمیشنز فائنل ہو چکے ہیں. جن کے فائنل ہوتے جا رہے ہیں ان کو ہم SMS بھی کرتے جا رہے ہیں, اور اسی SMS میں ان کو وہ لنک بھی بھیجتے جا رہے ہیں جہاں پہ سافٹ فارم میں بکس اویلیبل ہیں, تاکہ پرنٹڈ فارم میں جب ان کو کتابیں ملتی ہیں تھوڑا سا ٹائم ہے تو وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں, کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا شروع کر دیں. تو ان کو بھی انشاءاللہ اسی جون کے دوران یا جولائی کے پہلے دوسرے ہفتے تک BA کے پروگرامز کی کتابیں بھی ان کو ڈسپیچ بھی ہو جائیں گی اور اسٹوڈنٹس کو مل بھی جائیں گی انشاءاللہ. اچھا زیاد صاحب, ایسوسیٹ ڈگری یا BA جو ہم بول رہے ہیں, کیا اس کی ڈیوریشن 2 سال ہی ہے یا اس کا کیا میکنزم ہوگا اگر اسٹوڈنٹ انرول ہوتا ہے اس میں؟ جی بالکل, یہ ایسوسیٹ ڈگری جس کو اسپیشلی HEC نے الاؤ کیا, باقی یونیورسٹیز اور ادارے بھی اب اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے سب سے پہلے اس کو اڈاپٹ کیا. یہ اس کا دورانیہ 2 سال ہی ہوگا. آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جب HEC نے 2 سالہ MA MSc پروگرام ختم کیے اور اس کی جگہ 4 سالہ BS پروگرامز لانچ کیے گئے, جن کی ایلیجبلٹی یہ تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ 12 ایئرز ایجوکیشن یا انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد BS پروگرام میں ایڈمیشن لے گا, اور 4 سال کے بعد وہ BS پروگرام لے گا, تو ٹوٹل اس کی 16 ایئرز ایجوکیشن ہو جائے گی, جو کہ پریویسلی BA 2 سال اور MA 2 سال کے ملا کے 16 ایئرز بن جاتے تھے. تو ابھی جو سکیم بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ BS 4 سال کے لیے کئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو باؤنڈ نہیں ہوتے, مجبوری ہوتی ہے, کوئی جاب کرنی ہے, کوئی اور وجہ سے وہ 4 سال تک نہیں پڑھ سکتے. تو اس میں ایک ایگزٹ لیول دیا گیا کہ 2 سال کے بعد اگر اسٹوڈنٹ نکلنا چاہتا ہے اس میں سے تو وہ نکلے اور ایسوسیٹ ڈگری اس کو دے دی جائے. وہ علیحدہ سے جو مخصوص ایسوسیٹ ڈگریز ہیں سبجیکٹ وائز وہ بھی ڈیزائن ہو رہی ہیں. جیسے لیٹ سے اسلامیات میں BS 4 سالہ ہے تو پہلے 2 سال وہ پڑھ لے گا تو اس کو ایسوسیٹ ڈگری ان اسلامیات ایک دے دی جائے گی. 4 سالہ BS میس کمیونیکیشن ہے, اس میں 2 سال اس نے پڑھ لیے تو اس کو ایسوسیٹ ڈگری ان میس کمیونیکیشن دے دی جائے گی. اب یہ لے کے چلا گیا, کوئی کام کیا, کچھ عرصے بعد 2 سال 4 سال بعد پھر اس کو شوق ہوا کہ نہیں میں اپنی BS مکمل کروں, تو واپس آئے گا, وہیں سے اس کو جوائن کرے گا BS پروگرام کو 5ویں سیمسٹر میں, اور پھر اگلے 2 سال مزید پڑھے گا تو اس کو کمپلیٹ BS کی ڈگری مل جائے گی. تو یہ جو علیحدہ سے ایک ڈگری ہے ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس, ایک جنرل ڈگری ہے, BA جنرل اس کو کہیں, ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس, وہ ایسی ڈگری ہے کہ وہ لے کر وہ کسی بھی BS پروگرام میں 4 سالہ جو آفر کیے جا رہے ہیں اس میں وہ جا سکے گا. لیکن چونکہ وہ اسپیشلائزڈ کورسز اس کے نہیں پڑھے, کیونکہ انیشلی اس نے ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس جنرل میں داخلہ لیا ہوا تھا, اب وہ اگر اسلامیات کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اسپیشلائزڈ کورسز جو اسلامیات کے ہیں وہ اس کو ایکسٹرا پڑھنے پڑیں گے. تو ابھی جو ہم ڈیزائن کر رہے ہیں آئندہ کچھ 1-2 سیمسٹرز میں ہم اس کو ریویل کریں گے کہ جس نے پرانا BA کیا ہوا ہے یا ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس ابھی کر رہا ہے تو اس کو ہم ایک درمیان میں بریجنگ سیمسٹر دے دیں. وہ اسپیشلائزڈ کورسز پڑھ لے تو پھر وہ ایلیجیبل ہو جائے گا کہ ہمارے BS پروگرامز کو 5ویں سیمسٹر میں جوائن کرے, اور پھر اگلے 2 سال پڑھ کر وہ BS پروگرام کو حاصل کر لیں. اچھا, سو کمنگ بیک آر بک, جو ہم لوگ ان کی ترسیل اور اس حوالے سے بات کریں, ہم نے کہا کہ آن لائن بھی ہماری کوشش ہے کہ علامہ اقبال یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی کتابیں ہوں جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ کچھ کتابیں جو ہیں وہ ہم ہارڈ کاپیز میں اسٹوڈنٹس کو بھجوا سکتے ہیں. سپوزڈلی اگر ہمارے اسٹوڈنٹس کو کتابیں نہیں ملی تو کیا جو ہمارے ریجنل آفیسز ہیں وہاں پر اس طرح کے کوئی میکینزمز ہیں جہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ جی بالکل, ہمارے ریجنل آفیسز میں لائبریریز موجود ہیں, اور اس کے علاوہ ہم نے تمام ریجنل آفیسز کو ایکسٹرا بکس
بھجوائی بھی ہیں, وہاں پہ موجود ہیں. میٹرک کیفے بھی ہے, جن کو پرنٹڈ بکس جانی ہے اور اگر ان کو کوئی بک نہیں ملی تو وہ ریجنل آفس میں جا کے ان سے وہ بک اپنی بورو کر سکتے ہیں, اور جب ان کو اپنی کتابیں مل جائیں تو ان کو واپس کر دیں. تو وہاں سے وہ بالکل فیسلٹی موجود ہے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر بورو کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں ریجنل آفس میں جا کے اپنی کتابیں لے سکتا ہے. ضیاء صاحب, جیسے کہ ہم آپ سے بکس کی ترسیل کے حوالے سے بات کر رہے تھے, یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹس کو غلط کتابیں چلی جاتی ہیں. اس صورت میں پھر اسٹوڈنٹ کے پاس کیا الٹرنیٹیو موجود ہے؟ اچھا, یہاں پہ ایک بات ہم نے نوٹ کرنی ہوگی کہ وہ غلط کیسے ہیں. کیا اس کا داخلہ ٹھیک ہوا ہے اور کتابیں کسی اور کورس کی آ گئی ہیں, غلط آ گئی ہیں, یا اس کا داخلہ ہی غلط ہوا ہے اور اسی غلط داخلے کی وجہ سے دوسری کتاب آ گئی ہے. تو اس سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کو یہ ڈٹرمن کرنا ہے. تو جو کتابیں ہم بھیجتے ہیں پیکٹ میں, اسی پیکٹ کے اوپر ایڈریس لیبل لگا ہوتا ہے. تو ایڈریس لیبل کے ٹاپ کے اوپر کورسز وہ لکھے ہوتے ہیں جس میں داخلہ ہوتا ہے. سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ ان کورسز کو نوٹ کرے کہ وہ کورسز کون کون سے ہیں جن میں داخلہ ہوا ہے. کیا یہ وہی کورسز ہیں جو اس نے داخلہ فارم میں لکھے تھے؟ تو کیا وہی کورسز جو اوپر لکھے ہوئے ہیں انہی کی کتاب اندر موجود نہیں ہے تو غلط ہوئی. تو اس صورت میں تو بڑا آسان کام ہے کہ وہ جسٹ ایک اپلیکیشن لکھے گا اور جو غلط کتاب آئی ہوئی ہے وہ ساتھ لگائے اور ہمارے میلنگ سیکشن کو پوسٹ کر دے کہ جی یہ کتاب میرا داخلہ فلاں کتاب کورس میں ہے, کتاب یہ غلط آئی ہے تو مجھے اپنے کورس کی کتاب بھیجی جائے. تو جو وہ کتاب ہمارے پاس آئے گی, میلنگ سیکشن اس کو جو اس کی ٹھیک کتاب ہے کورس کے مطابق وہ بھیج دے گا. اب دوسری صورت ہے کہ اگر اس کا داخلہ ہی غلط ہو گیا ہوا ہے تو پھر وہ میلنگ سیکشن میں اس کو غلط کتاب بھیجنے کا فائدہ نہیں ہوگا. وہ فوری طور پہ ایک درخواست لکھ کر شعبہ داخلہ کو بھیجے کہ میں نے ایڈمیشن فارم میں یہ کورس لکھا تھا جبکہ میرا داخلہ کسی اور کورس میں ہو گیا ہے, کائنڈلی یہ میرا داخلہ بھی ٹھیک کیا جائے اور مجھے کتاب اسی ہی کورس کی بھیجی جائے. تو وہ جب شعبہ داخلہ میں اس کی اپلیکیشن آئے گی, ہم اس کا ایڈمیشن فارم نکال کے دیکھ لیں گے. اگر اس نے کورس ٹھیک لکھا ہوا ہے تو پھر ہم اس کا کورس ٹھیک کر کے اس کو دوسری کتاب بھجوا دیں گے. اگر اس نے فرض کریں, کئی بار اسٹوڈنٹس خود بھی غلطی کر لیتے ہیں کہ وہ لکھتے ہوئے کہیں غلط کورس لکھ دیتے ہیں جبکہ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کورس لینا تھا. اگر اس نے کوئی اور کورس لکھا ہوگا تو پھر اس صورت میں پھر اسٹوڈنٹ کو چینج آف کورس کی فی پے کرنا ہوتی ہے. تو پھر شعبہ داخلہ خود ہی ان کو انفارم کرے گا کہ آپ نے یہ کورس ٹھیک نہیں لکھا ہوا تھا, لہٰذا اتنی فیس آپ جمع کروائیں چینج آف کورس کی, پھر ہم آپ کا کورس تبدیل کر دیں گے. تبدیلی کے بعد پھر اس کی جو اصل کتاب ہے وہ اس کو بھجوا دی جائے گی. اچھا, یہ بتائیں کہ جو ہماری کتابیں ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی, یہ مارکیٹ میں بھی مل جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی خود اس کو پبلش کرتی ہے, خود ہی ہم چھپواتے ہیں. تو اس وجہ سے باہر کے پبلشرز اس کو نہیں چھاپ رہے, تو مارکیٹ میں پرنٹڈ بکس اویلیبل نہیں ہوتی. یہ بتائیے کہ کیا یہ کتابیں جو ہیں وہ انگلش میڈیم میں ہوتی ہیں یا اردو میڈیم میں ہوتی ہیں یا دونوں میں اویلیبل ہیں؟ یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کورس پہ اور پروگرام میں. کچھ پروگرامز ایسے ہیں جو اردو میڈیم میں, ان کی کتابیں اردو میں ہیں, اور کچھ کورسز پروگرامز ایسے ہیں جو انگلش میڈیم میں آفر ہوتے ہیں. اچھا, کچھ بلینڈڈ بھی ہیں, مثلا انگلش کی کتاب تو انگلش میں ہی ہونی ہے, اس کے علاوہ باقی میٹرک ایف اے بی اے لیول میں یہ ساری اردو میڈیم میں ہے. اچھا, یہاں ایک سوال اکثر اسٹوڈنٹس کا آتا ہے جو انگلش میڈیم پہ پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے میٹرک کیا ہوا ہے یا او لیولس کیا ہوا ہے, اب ہم ایف اے اوپن یونیورسٹی سے کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیا ہم انگلش میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے ان کے لیے انفارمیشن یہی ہے کہ وہ انگلش میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, یہ ان کے پاس آپشن موجود ہے. لیکن جو بکس ہماری طرف سے جاتی ہیں وہ اردو میں ہی ہوتی ہیں. اس کو پھر جو انگلش کا اس کا ٹرانسلیشن ہے یا انگلش ورژن ہے وہ خود اس کو مارکیٹ سے ڈھونڈنا پڑے گا اور خود ہی اٹیمپٹ کرنا پڑے گا اس کو. اچھا, یہ بتائیں کہ بک ٹریکنگ کا کوئی سسٹم موجود ہے, اور اگر ہے تو کیا وہ روزانہ کی بنیادوں پر اپڈیٹ ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس کی اگر کوئی کیوریز ہیں, ایشوز ہیں, اس کو آنسر کرنے کا کیا میکانزم ہے؟ جی بالکل موجود ہے, اور ہماری ویب سائٹ پہ ہی ایڈمیشن کا جو پورشن ہے اس کے اندر بک ٹریکنگ کا ایک لنک دیا ہوا ہے. جو ہی ہماری کسی ایک لاٹ کی کسی ایک پروگرام کی میلنگ مکمل ہوتی ہے تو ہم فوری طور پہ اسٹوڈنٹس کو بھی ایس ایم ایس کر دیتے ہیں کہ آپ کی کتابیں فلاں ڈیٹ کو بھجوائی جا چکی ہیں.
2 ہفتے کے اندر نہ ملیں تو آپ اپنے قریبی پوسٹ آفس سے رابطہ کریں. اور دوسرے اس کے ساتھ ہی ہم اس کی جو ٹریکنگ ہے وہ اپنے ویب پیج پہ بھی ڈال دیتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹ کو وہ میسیج نہیں بھی ملا تو وہ ویب پیج پہ آ کے اپنا رول نمبر ڈالے گا تو اس کو چیک کر سکتا ہے کہ کس ڈیٹ کو وہ اس کی کتابیں یہاں سے گئیں. اچھا دوسری اگر وہ کتابیں اس کو نہیں ملی واپس بھی آ گئی تب بھی اس کی ٹریکنگ وہاں اویلیبل ہوگی. جو کتابیں ہمارے پاس واپس آ رہی ہوتی ہیں اس کو بھی ہم ڈیلی بیس پہ اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو وہاں پتہ چل جاتا ہے, اسٹوڈنٹ کو میسیج بھی جاتا ہے اور وہاں ویب پہ بھی اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ کو کتاب واپس آ گئی. پھر ہم اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے اس ایڈریس پہ بھیجی تھی, اگر یہ اس ایڈریس میں کوئی غلطی ہے تو آپ اپنا ٹھیک ایڈریس ہمیں نوٹ کروا دیں, ہم دوبارہ اس کو آپ کو بھجوا دیں گے اپنی کتابیں. اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات کتابیں تو موصول ہو جاتی ہیں لیکن بہت سی کتابیں مس پرنٹ بھی ہوتی ہیں, اس کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مس پرنٹنگ اس میں ہے تو تبدیل کرائی جا سکتی ہے, تو وہی پروسیجر ہے, جسٹ ایک اپلیکیشن لکھ کے میلنگ کو بھیجوا دیں تو وہ دوسری کتاب ان کو بھیج دی جائے گی. اچھا اور کتابوں کی ڈیلے یا مس ہینڈلنگ سے بچنے کے لیے کوئی میکنزمس, کوئی اقدامات جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے لیے ہوئے ہوں؟ ڈیلے کے حوالے سے تو ہم پرسو کرتے رہتے ہیں پاکستان پوسٹ آفس سے. ہوپ فلی ہم جلد جو پوسٹ آفس کا ٹریکنگ سسٹم ہے اس کو بھی لنک کریں گے ہم اپنے ٹریکنگ سسٹم کے ساتھ. جسٹ ایک اسٹیپ ہمارے اینڈ پہ ہے پینڈنگ کہ ہم نے ایڈریس لیبلز کے اوپر ایک بار کوڈ پرنٹ کرنا ہے. جو ہی وہ پرنٹ ہوتا ہے تو جب پوسٹ آفس میں موو کرتی ہے پیکٹ تو وہ وہیں ان کا بھی ساتھ ساتھ سکین ہوتا جائے گا اور ہر اسٹیپ کے اوپر پوسٹ آفس کی ویب سائٹ پہ بھی اس کی ٹریکنگ مل جائے گی. تو انشاءاللہ پھر وہ جو فردر ڈیلیز آ رہے ہیں پوسٹ آفس کے اینڈ پر وہ بھی ہم منیمائز کریں گے. اور باقی جو بات اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ اگر ڈیلے 2 ہفتے انتظار کرتے ہیں نہیں وہ ان کو ملتی تو متعلقہ پوسٹ آفس میں کئی بار ہوتا ہے. مثلا مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا کہ ایک پیکٹ نہیں مل رہا تھا تو پوسٹ آفس سے رابطہ کیا تو آج کل جو وبا بھی پھیلی ہوئی ہے تو انہوں کہنے لگے کہ جو آپ کے علاقے کا پوسٹ مین ہے وہ بیچارہ کووڈ اس میں مبتلا ہے تو آپ خود آ کے وہاں سے پیکٹ پک کر لیں. تو اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ پوسٹ مین کہیں چھٹی چلا گیا, بیمار ہو گیا, ٹائملی وہ نہیں پہنچا پا رہا تو 2 ہفتے ویٹ کر لیں SMS آنے کے بعد. اس کے بعد آپ وہاں چلے جائیں, وہاں سے پتہ کر لیں. اگر پھر بھی نہیں آتی تو پھر ہمیں ای میل کر دیں میلنگ پہ یا بے شک لیٹر لکھنا چاہ رہے ہیں ہیلپ لائن پہ رابطہ کر سکتے ہیں کہ جی یہ 2 ہفتے سے زیادہ ہو چکے ہیں, کتابیں تو وہاں سے ڈسپیچ ہوئی ہوئی ہیں, ہمارے پاس پہنچی نہیں ہیں. تو پھر ہم آپ کا رول نمبر اسٹوڈنٹ کا نوٹ کر کے ٹیک اپ کرتے ہیں پوسٹ آفس سے اور وہ اس کو ٹریک کر کے وہاں پہنچا دیتے ہیں. سو یہ آپ کا میکنزم اویلیبل ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ اس وقت ہماری تمام گفتگو سن رہے تھے ان کی آسانی کے لیے ہم دوبارہ سے ایک دفعہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ کے لیے کتابوں کا ایک سلسلہ ہے جہاں سے آپ کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پھر آپ لوگوں کی مدد کے لیے ہمارے ریجنل آفیسز ہیں جہاں پر کتابیں لائبریری میں موجود ہیں, وہاں جائیے, وہاں اس جو فیسلٹی ہے اس سے مستفید ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی کتابوں کے ڈیلے کا کوئی سامنا ہے, مشکل پیش آ رہی ہے آپ کو, تو آپ جو ہے ہمارے جو دیے گئے نمبرز ہیں ان کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے ہم سے جو ہے وہ چیزوں کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی کتابیں آپ کو پہنچائی جائیں. اور جیسے کہ زیاد صاحب نے کہا کہ 2 ہفتے ایٹ لیسٹ انتظار کیجئے تاکہ اگر کسی بھی صورت میں کوئی بھی ہمارے سامنے کوئی دقت آ رہی ہے جس میں آپ کو کتابیں مل بھی سکتی ہیں اور وہ ساری چیزیں تو آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. سو پروگرام کا اختتام ضیاء صاحب یہیں پر کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, ہمیشہ کی طرح آپ بہت ہی تفصیل سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ ساری باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگلے بھی پروگرامز میں ہم آپ کو اسی طرح انوائٹ کریں گے تاکہ کیوریز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی سلوشنز کی طرف جا سکیں. ہمارا اور آپ کا ساتھ یہیں تک کا تھا. اپنی میزبان شائستہ یاسمین کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.